پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم آپ کے سامنے چند ایک اعداد و شمار رکھنا چاہتے ہیں, ذرا ان کے اوپر توجہ دیجیے گا. اگر آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تحقیق کرنے والے اور سائنسدانوں کا 1 ملین کی آبادی کے حوالے سے ریشو نکالیں کہ 1 ملین کی آبادی 10 لاکھ کی آبادی کے برابر پاکستان کے پاس کتنے سائنسدان اور تحقیق کرنے والے ہیں, تو ہمارے یہاں پر وہ تعداد بنتی ہے 162. موازنہ آپ کریں, ترکی میں یہ تعداد ہے 562, چین میں یہ تعداد ہے 926, ساؤتھ کوریا میں یہ تعداد ہے ناظرین 4162, اور امریکہ میں یہ تعداد ہے 4651. یعنی ہر 1 ملین کی آبادی کے اوپر سائنس کی ترقی میں معمور لوگ اور کام کرنے والے امریکہ کے اندر 4651 لوگ ہیں. ہمارے یہاں پہ 162. حالات ہمارے بڑے خراب ہیں. جس ادارے کے تحت حالات بہتر ہونے کی امید تھی, حکومت اس کو اب ڈیوالو کر رہی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر ہماری نظر ابھی بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس بحث کے اندر سے ہم کیا ایسا نقطہ اٹھائیں گے کہ پالیسی میکرز کو سمجھ آئے. ہمیں سرتاج عزیز صاحب نے جوائن کیا, فارن منسٹر, فائنانس منسٹر لاہور سے. سرتاج صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسٹوڈیو میں اسلام آباد میں ہمارے پاس محترم مہمان ہیں, وائس چانسلر قائد یونیورسٹی ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں خود قائد یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں ناظرین, لہٰذا اس یونیورسٹی سے میری بڑی محبت ہے, اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت میں نے اچیو کیا ہے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں وہ مرہون منت ہے اس یونیورسٹی کی, اس فیکلٹی کے جس نے شب و روز محنت کر کے ہم جیسے ناہنجاروں کو بھی کچھ کام کرنا سکھا دیا. تو میں دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لیں. لیٹ می اسٹارٹ ود یو سرتاج صاحب. یہ جو اعداد و شمار میں نے رکھے اور اب ہائر ایجوکیشن کے ہم حصے بکرے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا ہم زیادہ جذباتی تو نہیں ہو رہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے کیمپین بھی چلائی ہے, وائس چانسلرز بھی ہیں, تو شاید ہماری ججمنٹ انفلوئنس ہو گئی ہو سکتا ہے حکومت کے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ ہو کہ جو جسٹیفائی کرتا ہو. ذرا آپ کا تجزیہ چاہیے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن 2002 میں بنا تھا تو اس کے مقاصد و غرض کیا تھے. تو پہلے تو یہ تھا کہ اس وقت جو سسٹم تھا منسٹری آف ایجوکیشن تھی, لیکن جو آئین کے اندر ویسے بھی تعلیم تو صوبائی محکمہ تھا, لیکن کریکولم جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ تھا, اور سٹینڈرڈز آف ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ دوسرا سبجیکٹ تھا, اور پروموشن آف سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ. تو ان مقاصد کے لیے بنا, اور انہوں نے پچھلے 8 سال میں باوجود اعتراضات کے بہت اچھے کام کیے. ہماری یونیورسٹیوں کی تعداد اب 130 کے قریب ہو گئی ہے. جو رقوم آئی ہیں, جتنا بجٹ بڑھا ہے 1 بلین سے 40 بلین پہ پہنچ گیا ہے, اور کافی ایکسپینشن ہوئی ہے. 10,000 لوگ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اچیومنٹس ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت 18ویں ترمیم جو ہے بہت اچھی پیش رفت ہے کہ صوبوں کو اختیارات دیے جا رہے ہیں اور وسائل دیے جا رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کرنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بھی جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں کنکرنٹ لسٹ تو ابالش ہو گئی ہے, لیکن اس کے 3 آئٹم جو ہیں وہ نئی پارٹ 2 آف شیڈول 4 میں ایڈ ہو گئے ہیں. پارٹ 2 آف شیڈول 4 جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, لیکن اس کا وہ پورشن ہے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے. تو اس میں ابھی بھی سٹینڈرڈز آف ہائر ایجوکیشن اور انسٹیٹیوشن آف سائنٹیفک ریسرچ وہ موجود ہے. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس میں موجود ہے, اور کوآرڈینیشن آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ موجود ہے. تو ان مقاصد کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک ریگولیٹری رول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونیورسٹیوں کو ڈگری دینے کی پاور دی بھی جاتی ہے, جب تک ان کا معیار ٹھیک نہیں ہو ہائر ایجوکیشن کمیشن انہیں اپروو نہیں کرتا. اور جو یونیورسٹی ایک دفعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اپرووڈ لسٹ میں آ جائے, دنیا بھر میں اس کی ڈگری جو ہے وہ تسلیم ہوتی ہے, چاہے لوگ داخلے کے لیے جائیں چاہے لوگ ملازمت کے لیے جائیں. تو اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ابالش کر دیں گے تو بہت وقت لگے گا. صوبوں کے جو بھی ادارے آپ بنائیں گے ان کی وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہو چکی ہے. تو یہ تو پہلی بات ہے جو میرا خیال ہے. اچھا, میں کہتا کلامی ہوتی ہے. میں ذرا سردار آصف احمد علی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تعلیم کے منسٹر رہ چکے ہیں, ممبر ہے قومی اسمبلی کے, پڑھے لکھے منسٹرز اور ایم این اے جانے جاتے ہیں. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ستائش صاحب اپنی بات مکمل کرتے ہیں, میں آپ کے پاس سوال لے کے. جی سردار صاحب گو ہے. جی, تو اس میں جو سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے
اس کے لیے حکومت نے عجیب بات کی ہے کہ ایک نیا کمیشن بنا دیا ہے انڈر دی کیبنٹ ڈویژن، جس کا نام ہے کمیشن آن دی اسٹینڈرڈز آف ہائر ایجوکیشن۔ جب ایک باڈی موجود ہے، اس کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو چکی ہے، وہاں پروفیشنل مینجمنٹ ہے، تو آپ ایک نیا ادارہ کیبنٹ ڈویژن میں، ٹھیک ہے اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں بھی 18 یونیورسٹی ہیں، ان کو تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں مینج کرنا ہے۔ اس کے بعد جو صوبوں کے لیے آپ نے کوالٹی آف ایجوکیشن یا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن میں کوالٹی آف فیکلٹی آتی ہے، تو اگر آپ پی ایچ ڈی کی ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس یونیورسٹی کا فرض ہے۔ اور تیسری جو ہے فنڈنگ، اس وقت پچھلے 8 سال میں بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے پروونشل یونیورسٹیز کی جو پبلک سیکٹر میں ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آئی ہے۔ اچھا سردار صاحب، مجھے ذرا آرگومنٹ تو میں لب لباب یہ ہے، اور اس کی وضاحت بعد میں مزید کروائیں گے آپ سے، کہ آپ کے نظر میں کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے جو ہائر ایجوکیشن کی اس قسم کی ڈیولوشن یا ڈیسنٹرلائزیشن کو جسٹیفائی کر سکے جس قسم کا حکومت نے پرپوز کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے، باہر کی تعلیم سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہی نوز ایگزیکٹلی وٹ ہائر ایجوکیشن از آل اباؤٹ۔ سواتی صاحب، یہ بھی ہم معاملہ ڈسکس کریں۔ 18ویں ترمیم سے میرے ملک کا تحفظ نہیں ہوتا، میرے ملک کے بچوں کو اور بچیوں کا تحفظ نہیں ہوتا، تو اس 18ویں ترمیم سے میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کو ایک آئینہ سامنے رکھ کر ہم نے اپنی شکل کو تبدیل کرنا ہے؟ وہ امریکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ if it is not broke, don't fix it۔ یہی ایک ادارہ ہے کہ جس کے لیے ہم ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ایک فیس ہیں دنیا کے اندر، کہ ہائر ایجوکیشن نے جو کرشمہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اتنی قوت دے، اور اگر اس کے لیے مجھے پارلیمنٹ بھی چھوڑنی پڑی، پہلے تو وزارت چھوڑیے کرپشن کے خلاف، اگر مجھے اپنی پارلیمنٹ بھی چھوڑنی پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہائر ایجوکیشن کو آپ ہمیں حکومت کیوں کر رہی ہے؟ لیٹ می ہیئر فرام یو، کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، اگر اس میں اس وقت جس طریقے سے اس دن رضا ربانی صاحب، بہت بڑا نام ہے، بڑا اچھا ایک انسان ہے، اگر کسی سیاسی پارٹی نے یا ہم نے اس وقت کمپلیسنٹ ہو کے وقت کے اوپر اپنے اعتراضات جو ہیں وہ داخل نہیں کیے ان لیٹر ان اسپرٹ، تاکہ ان کے جو خدشات تھے وہ دور ہو جاتے، لیکن اگر آپ شیڈیول 4 کے آرٹیکل 70 اور اس کی ساری شکوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ریسرچ اور ہائر ایجوکیشن پھر بھی فیڈرل لسٹ کے اندر جو ہے ملے گا، جس کو آپ نے ڈیبار اگر کرنا ہے تو وہ آپ کی غلطی ہے۔ پھر سر، سب سے جو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو چیزیں اس سے ہم حاصل کی ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، میں اتنا اپنا دل کیوں لگاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کو حاصل ہوا ہے، جو نام حاصل ہوا ہے، اس نے تو بالکل شکلی صورت چینج کر دی۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فگر کبھی لائی نہیں کرتے۔ آپ ان فگر کو دیکھ لیں کہ 1947 سے 2003 کے اندر آپ کے پاس صرف 3800 پی ایچ ڈی ہیں، اسٹیٹسٹیکلی بھی پروون ہے۔ میں معافی چاہ کے کہوں گا کہ ان میں سے بہت سارے جغرافی اور سوشل سٹڈیز کے تھے۔ ٹھیک، آج آپ کا ویکیوم سائنس کا آ رہا ہے، بایو ٹیک کا آ رہا ہے، ایڈوانس میٹیریل کا آ رہا ہے، آج آپ کے نینو ٹیکنالوجی کے آ رہے ہیں۔ اور میں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے تھائی لینڈ میں جو ہمارے بچے وہاں پہ میرے حال میں 300 کے قریب ہمارے بچے ATU میں وہاں میں آیا، اور جو پڑھ رہے ہیں، اور اس سے جو میرے ملک کو فائدہ ہوگا، جو فارن ایکسچینج کمایا جائے گا، میرے ملک کا جو سافٹ امیج جو ہے دنیا کو نظر آئے گا، وہ بہت اس کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر معصوم صاحب سے بات کرنا، لیکن آصف صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی۔ آپ وضاحت، آصف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی فرمائیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، آڈیو کا پرابلم۔ گو اہیڈ آصف صاحب۔ جی give me 2 minutes۔ جی ٹیک یور ٹائم، جی گو اہیڈ۔ جی صورتحال یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جب پاس ہو گئی تو اس وقت میاں رضا ربانی صاحب نے فلور پہ پہلے بھی کہا، بعد میں بھی کہا کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اور اس میں جو بھی آئندہ ترامیم کی ضرورت ہوگی ہم اس کے لیے میکنزم بنا رہے ہیں، اور امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہے۔ بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیشن بنائے گی، جو پارلیمنٹری کمیشن جسے کہتے ہیں۔ اس کمیشن کے سامنے ہمیں بلایا گیا، اور ہم نے یہ سارے نکات ان کے سامنے پیش کیے کہ 18th امینڈمنٹ کہیں نہیں کہتی کہ آپ منسٹری آف ایجوکیشن کو وائنڈ اپ کر دیں یا ہائر ایجوکیشن کو وائنڈ اپ کر دیں، مگر بالآخر فیصلہ اس کمیشن نے کرنا تھا، اور اس پارلیمنٹری، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹری کمیشن کا فیصلہ تھا کہ ڈیوولوشن اس طرح ہو، اور محکمہ جات جتنے جو تعلیم کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو کہاں کہاں کیا کیا جائے۔ سردار صاحب، آپ اس کے حق میں ہیں ذاتی طور پر یا خلاف ہیں؟
جی ذاتی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک اینٹی رکھنی پڑے گی، چاہے اسے آپ ہائر ایجوکیشن کہیں یا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کہیں. ایک فیڈرل اینٹی کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوگی. کسی فارم میں بھی اس اینٹی کا رہنا ضروری ہے. اور جیسے سردار صاحب نے ابھی فرمایا، جو فیڈرل لسٹ جو ہے پارٹ 2 آف فیڈرل لسٹ، جو کہ کنکرنٹ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کرنی ہے، تو یہ جب تک پروونسز اس میں ریفرنس 2 پروونسز مل کے نہ کریں تو فیڈرل لسٹ پارٹ 2 ویسی کی ویسی رہے گی. ٹھیک. تو اس لیے وہ کچھ اس کے جو ایسپیکٹس ہیں پارٹ 2 میں موجود ایٹ لیسٹ کنسنسس تو ہے ہم میں اس نقطے کے اوپر. لیٹ می برنگ ان ڈاکٹر معصوم صاحب. قائد یونیورسٹی پاکستان کی پریمیئر یونیورسٹی، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ منسلک، اور ایک ایسی یونیورسٹی جس نے اس پاکستان کو دوسری بڑی یونیورسٹیز کی طرح بہت سے اچھے لوگ دیے ہیں، ایک انٹلیکچوئل کیپٹل کریٹ کیا ہے. یہ اگر ڈیولیوشن اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح ہو جاتی ہے تو آپ کا والی وارث کون ہوگا؟ جسٹ وانٹ ٹو لک ایٹ، کیونکہ میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے قائد یونیورسٹی. آپ کا والی وارث کون ہوگا اسلام آباد میں قائد یونیورسٹی؟ ناٹ اسٹل بورن، ابھی پیدا نہیں ہوا آپ کا والی وارث جو ہے. وہ جو ایسے بکرے کرنے پڑیں گے اور پھر ہوگا. وہ جو آئی سی ٹی جو بن رہی تھی وہ بنی نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کے انڈر اگر اس کو وہ کر دیا جائے، ایک نیا کمیشن انڈر دا کیبنٹ ڈویژن اگر یہ کرتے ہیں اور آئی سی ٹی کے نام سے ہم اس کے انڈر وہ ہوں گے، آپ خود اندازہ کریں کہ قائد اعظم یونیورسٹی اس کنٹریز ٹاپ یونیورسٹی. We are now ranked among the 200 top universities of the world in natural sciences. اور اب اگر میں اس سٹیج کے اوپر جا کر میں نے ایک نئی زبان سیکھنی ہے اور ان کی زبان ان کے ساتھ بولنی ہے، انہوں نے میری زبان سیکھنی ہے، تو یہ یونیورسٹی کہاں پہ ہوگی؟ کیا میں اس رینکنگ کو برقرار رکھ سکوں گا؟ رینکنگ کس طرح متاثر ہو گیا؟ رینکنگ کا اس کے زبان سیکھنے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، نئے ماحول کے مطابق آپ ڈھال اس کا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بھی پروجیکٹس آج آن ہیں ان کو ہم اسی طرح اسی اسپرٹ کے ساتھ ان کو ہم برقرار رکھیں گے جو آج آن ہیں. کیا میں فرض کر لیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ پروڈکٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی کی یہ پروڈکٹیوٹی اس ٹاپ کلاس فیکلٹی سے آتی ہے. اس ٹاپ کلاس فیکلٹی کو میں نے ریٹین کیسے کیا ہوا ہے؟ ان کو ایک انسینٹیوائزڈ سیلری سٹرکچر میں نے ان کو دیا ہوا ہے اور ایچ ای سی نے وہ مجھے دیا ہے. اب اگر یہ ایچ ای سی ہی ڈسمینٹل ہو جاتی ہے means I will not be able to have those projects over there on the campus. اس وقت 1000 پروجیکٹ جو ہیں آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے جاری ہیں، جن میں سے ایک کا بات کر رہے ہیں 1000 پروجیکٹ اس وقت ایسے جاری ہیں. تو فیکلٹی کدھر جائے گی؟ فیکلٹی کدھر جائے گی؟ اب یہ دیکھو ہمارے آس پاس آپ دیکھ لیں، ہم تو ایسے بدقسمت ہیں جو کہ اپنی ایک سکسیس سٹوری کو خود اپنی طرف سے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ اونلی اور ایک پروفیسر کو میرے پاس روز ان کا لیٹر آتا ہے، ان کا جو یہاں پہ ایجوکیشن اٹیچی ہے، ہم اپنے بچے کہ آپ اپنی فیکلٹی کو یہ انٹروڈیوس کرا دیں. 10 lakhs of rupees per month وہ دینا چاہتے ہیں میرے پروفیسرز کو جو پروڈکٹیو میرے پروفیسرز ہیں. اس کے بعد تو اس سے کم میں مل جائیں گے. سر یہ ایک ایسا ہیومن ریسورس ہے کہ جس کو ہمیں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے جو ہے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ہمیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے دیکھا دیکھی اس پہ ہم ابھی اس ناظرین یہ اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنوع کتنا ہے. JUIF، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک انڈیپینڈنٹ ایجوکیشنسٹ اور PMLN اکیڈیمیا کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب اور اکیڈیمیا کے ریپرزینٹیو، they all agree on one thing کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا. لیکن میں اس کی وجوہات میں جانا چاہتا ہوں. جس کمیٹی کا ذکر کیا سردار آصف صاحب نے، اس نے کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر تو فیصلہ کیا ہوگا. وہ بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹ اس اینالائز دیٹ آفٹر دس بریک.